جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ملاکنڈ کا یہ علاقہ ہے. آپ میرے آس پاس یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پاس میرے دریائے سوات بہتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ انتہائی خوبصورت منظر. یہاں لوگ ہر طرف اپنے کاموں میں مشغول آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اور یہ آس پاس کا نظارہ آپ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ کھیتوں کی ہریالی سے آپ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موسم بہار کا یہ خوبصورت منظر ان ہرے بھرے کھیتوں کے دیکھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں موسم بہار کا یہ آغاز ہو چکا ہے. اور یہاں یہ لوگ آس پاس کسان اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں. یہاں کھیتی باڑی میں ہر طرف کھیتی باڑی میں مشغول دکھائی دے رہے ہیں. اور یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، یہ ملاکنڈ کا یہ جو ریجن ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہاں گندم کا فصل اور چاول کا فصل بہت اچھا ہوتا ہے. اس لیے زیادہ تر یہاں گندم اور چاول کے فصل بوئے جاتے ہیں. اور پھر آگے جب ان کی پیداواری مقدار جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ آگے پھر مارکیٹ میں لے جا کر اس کا فروخت بھی کرتے ہیں. تو یہاں اگر ہم پھلوں کا ذکر کریں تو پھلوں میں اس علاقے میں آپ کو آڑو، مالٹے اور کینو جو ہے وافر مقدار میں ملتے ہیں. اور یہ ان علاقوں کے یہ علاقہ جو ہے آڑو، کینو اور مالٹے کے لیے بھی مشہور ہے. تو یہاں میرے ساتھ آپ یہ نیچے یہ دریائے سوات دیکھ لیں. یہ دریائے سوات جو ہے یہ اس علاقے کو سیراب کرتا ہوا آگے جو ہے بہتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے. پھر یہ ماردان کا علاقہ بھی اسی پانی سے سیراب ہوتا ہے اور یہ آگے بہہ کر کافی علاقوں کو سیراب کرتا ہوا یہ آگے بہتا ہے. تو یہ جو سامنے جو پورا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خوبصورت علاقہ، یہاں سامنے ملاکنڈ یونیورسٹی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس علاقے کا بڑا عظیم درسگاہ ملاکنڈ یونیورسٹی. یہاں سے اس علاقے کے سینکڑوں طلباء و طالبات فارغ التحصیل ہوتے ہیں. اور یہ یونیورسٹی 2010 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس وقت سے اب تک اس یونیورسٹی سے سینکڑوں کی تعداد میں طلباء فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. سامنے آپ یہ دریا کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کچھ مزدور کام کر رہے ہیں. یہاں سے ریت جو ہے وہ نکال رہے ہیں، ریت اور بجری کنسٹرکشن کے لیے. یہاں اس علاقے میں جہاں جہاں بھی تعمیراتی کام ہوتے ہیں وہاں سے ان تعمیراتی کاموں کے لیے یہاں سے یہ ریت اور بجری نکال کر لے جایا جاتا ہے. اور اکثر اس دریا کے کنارے مختلف عمر کے لوگ آپ کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے. اکثر یہ راڈ کا استعمال کرتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو یہاں کا جو ہے ایک طرح سے بہت ہی مشہور شکار جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار ہے. اکثر لوگ آپ کو دریا کے کنارے میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو ناظرین، آپ یہ سامنے آپ یہ دیکھ لیں، یہ گندم کے فصل وسیع رقبے پر پھیلا ہوا یہ گندم کا فصل ہے. اور یہ آپ سامنے دیکھ لیں تو یہ حضرات یہاں کے کسان بھائی یہ وسیع ایریا پر گندم کا فصل اگاتے ہیں، اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور آگے پھر جب پیداوار زیادہ حاصل ہوتا ہے، جب پیداوار زیادہ آتا ہے تو اس کو آگے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. تو ناظرین، یہ وہ دریائے سوات ایک بار پھر میں آپ کو اس کا نظارہ کرا دوں. یہ ابھی یہ نچلی سطح پر بہہ رہا ہے. جب یہ یہاں گرمیوں کا سیزن شروع ہوگا پھر یہ اس کا بہاؤ، اس دریا کا بہاؤ بھی بڑھتا جائے گا. جی ناظرین، یہ آگے سامنے آپ جو یہ پل آپ دیکھ رہے ہیں
یہ طویل پل ہے، یہ دریائے سوات کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اس پل کو گزشتہ سال سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا۔ یہ پلرز، اس پل کے پلرز ڈیمیج ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اس پل کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی، اور یہ پل جو ہے ابھی ڈیمیجڈ شکل میں یہاں آپ کو موجود دکھائی دے رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ سامنے یہ طویل ترین پل ہے، اور یہ دریائے سوات کے اوپر بنا ہوا ہے یہ پل، اور گزشتہ سال تک یہاں بڑی تعداد میں گاڑیاں اس پل کے اوپر سے گزرتی تھیں۔ تو گزشتہ سال کے سیلاب کی وجہ سے اس پل کو نقصان پہنچا، اور اس کے بعد اس پل کے اوپر سے گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک شو۔ ناظرین، اس وقت آپ میرے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مٹر کا فصل ابھی یہ یہاں کام ہو رہا ہے۔ مٹر کا فصل ہے، مٹر کا فصل ابھی تیار ہونے کو ہے۔ تو یہ جو ہی بہار کے موسم کے شروعات، یہاں بہار کا موسم شروع ہوتا ہے، تو یہاں کسان جو ہے مٹر بونے اور ان کی نگہداشت میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو آپ سامنے یہ کھیت جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں مٹر کا فصل بویا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ مٹر کا فصل جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ کسان حضرات ابھی اس کام میں مشغول آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں اس کسان بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے یہ جو فصل ابھی اس مٹر کا جو فصل ہے اس پر یہ جو کام کر رہا ہے، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی بھائی صاحب، آپ یہ جو فصل آپ نے اگایا ہے، جی یہ آپ کا اپنا ہے؟ جی ہاں جی آپ کا اپنا ہے۔ تو یہ آپ اتنے بڑے ایریا میں یہ فصل اگا کر آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھریلو ضروریات پوری کرتے ہیں یا اس کو آگے آپ بیچتے ہیں؟ اس کو آگے ہم بیچتے ہیں کمرشل سطح پر۔ اچھا اچھا، کمرشل سطح پر بیچتے ہیں۔ تو یہ کل آپ نے کتنے ایریا پر یہ بویا ہوا ہے ابھی اس وقت؟ یہ تقریباً 3 جرب ہے۔ 3 جرب ہے؟ ایک ایکڑ 3 جرب تقریباً ہے۔ اچھا، یہ مٹر کا جو فصل آپ نے بویا ہے، تو جب یہ تیار ہوگا، جب اس کو آپ مارکیٹ لے کے جائیں گے، تو اس سے آپ کتنے اندازتاً آپ کتنا پیسہ کمائیں گے؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ تقریباً جی تقریباً 5-6 لاکھ روپے سے کماتے ہیں۔ اچھا، 5-6 لاکھ روپے اس ایریا سے آپ کو، اچھا اندازتاً۔ تو اس پر آپ کتنا آپ کو خرچہ آتا ہے؟ یہ جو آپ بوتے ہیں، پھر اس پر آپ محنت کرتے ہیں اس کی کاشتکاری کے ساتھ، اور اس کو پانی ڈال کر پھر جب یہ تیار ہوتا ہے، تو پورا کل خرچہ اس پر کتنا آتا ہے آپ کا؟ تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ اس پر آتا ہے۔ اچھا، 3 لاکھ تک آپ کا اس پر خرچہ آتا ہے؟ اس کا زیادہ کم لکڑی والے جو ہے مشکل کام ہے۔ اچھا، لکڑی، جی ہاں، ٹھیک، یہ جو لکڑی لگائے ہوئے نا، تو یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ یہ لکڑی باغوں سے، مختلف باغوں سے لے کر آتے ہیں؟ فری میں آپ کو آتا ہے؟ نہیں، اچھا، اس کے بھی آپ سے پیسے دیتے ہیں اس کے؟ تو کتنے آپ نے یہ جو لکڑی نظر تقریباً یہ ہے، اور یہ جو ایکڑ ادھر ہے، جی 50,000 روپے لکڑی پر آئے ہیں۔ اچھا، یہ 50,000 روپے خرچہ صرف لکڑی پر آیا ہے۔ تو آپ کو مطلب جو ہے محنت اس پر پھر زیادہ ہوتی ہے، خرچہ زیادہ آتا ہے، تو پھر اس پر آپ کا فائدہ کتنا پھر آپ بنا سکتے ہیں اپنا؟ پھر ہم پر دوسرا فصل کرتے ہیں، اس کا یہی پیدا ہے۔ کس طرح دوسرا فصل اس پر کرتے ہیں؟ اچھا، دوسرا فصل بھی مٹر کا فصل بوتے ہیں؟ نہیں، دوسرے کس؟ بعض لوگ ٹماٹر بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ٹماٹر لگاتے ہیں۔ جی۔ بعض اس میں جوانی ہے۔ اچھا، مکئی کا فصل، وہ پھر ادھر فارموں میں بیچتے ہیں۔ اچھا، تو پورے سال میں آپ یہ 3 جرب اس کے بعد اس پہ ہم پر
चावल लगाते हैं, अच्छा, चावल भी लगाते चावल हैं। जरूर लगाते तो पूरे साल में आपका ये एरिया है हैं जी। 3 जिरब का, हाँ। इससे आप कितना कमाते हैं कुल तकरीबन? आपको कितना फ़ायदा होता है, कितने मतलब आपका पूरे साल में तकरीबन इसी चावल और तीनों से मिलाकर 10-12 लाख रुपए तक अच्छा, आप कमा सकते कमा हैं सकते हैं इस एरिया इस से। एरिया से। तो मतलब आपके साल भर का खर्चा जो है आसानी से आपको इस 3-4 जिरब से आ जाता आ है। जाते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम।